آج 14 ذی الحجہ بدھ۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 ذی الحجہ بدھ کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنے زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب طاقتور عمل ہے، ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سی بڑی حاجات پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسے کیسے آ گئے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے نصیب چمک جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے حالت بدل جائے، تو چلتے پھرتے ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجات ہوں گے، جو مراد ہوں گے، وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹوں میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ ایسا وظیفہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کب یہ دن آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات کی اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے، زندگی میں اگر آپ کامیابی ہونا چاہتے ہیں، 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں، آفس میں پڑھ لو۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار وصول برکت ثواب کی نیت سے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو. آپ نے بہت سے سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا. آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اپنے آنکھوں کو بند کرنا، یوں محسوس کیجیے گا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. وظیفے کا آغاز کرتے ساتھی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے. اس قرآنی سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں. آپ نے پہلے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے. اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر کا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے. جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہیں آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. یقین کیجیے یہ ایسی برکت صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا. جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کو فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گا. جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے، مومن کی پہچان ہے. یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے. کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا. آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 1 بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 61 بار پڑھنا ہے. اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے. یہ اتنی قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسے کرم نوازیاں ہوں گے، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. جسے حدیث پاک میں بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کا دعا ہے. بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہیں وہ لا الہ الا اللہ. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے. اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا. اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا. ہر رجسٹر کا طویل عرضہ حد نگاہ تک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرا رب. اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرا رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیرے ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں یہ درج ہوگا گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے دونوں کا وزن کروائے. امتی کہے گا اے میرا رب اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا.
کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری، رجسٹر والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی۔ 7 آسمان 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کی توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گے جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اچھی طرح گن کر 61 بار پڑھ لو۔ اب تیسرے آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کی ایک صفاتی نام کا جلیل نام، اللہ کی ایک کرم کرنے والا نام، یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلے جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخ نکل جائے گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق دولت کے فروانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق دولت کے خیر کثیر چاہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 14 ذی الحجہ بدھ کے دن کی جو 3 اعمال آپ کے حوالہ کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والا سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجیے یا ذوالجلال والاکرام کے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کوئی قریب سے گزر گیا ہے۔ تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کے تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے۔ میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ کے ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔